کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے منہ لگا کر پانی پی رہے ہیں. کیوں؟ ایک بیوی سے کتنی محبت ہونا چاہیے، ایک بیوی کے کیا حقوق ہیں ان کو ادا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم ان کو پڑھیں. کیا صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج تک محدود رکھا؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت بھی سکھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرت بھی سکھائی، ہمیں سیاست بھی سکھائی، ہمیں پڑوسیوں کے حقوق بھی بتائے، ہمیں والدین کے حقوق بھی بتائے، ہمیں بیویوں کے حقوق بھی بتائے، ہمیں اپنے بھائیوں کے حقوق بھی بتائے. تمام حقوق ہمیں بتا دیے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بتا دیے. لیکن کمی ہماری ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محدود کر دیا، لمیٹڈ کر دیا ہے. نماز اور روزے تک لمیٹڈ کر دیا ہم نے، مسجد تک. حالانکہ ہم اگر گھر میں رہ رہے ہیں اور سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ رہے ہیں، اور اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ رہے ہیں، جو ہماری عادت ہے یہ سونا، کہ سونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ریسٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. قربان جائیے اس نبی امی پر، اس عبداللہ کے نور نظر پر، اس آمنہ کے لخت جگر پر، کہ جس نے سونا ایک عادت ہے. اگر دعا پڑھ کر سو جائیں اور دعا پڑھ کر اٹھ جائیں تو ساری رات عبادت بتا دیا کہ آپ کی ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی. لہذا خاص طور سے ہم اپنی ماں بہنوں سے یہ درخواست کریں گے کہ اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں، اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجیں، اپنے بچوں کو اسلامی مکتب جو کھلے ہوئے ہیں، دینیات کے جو مکتب کھلے ہوئے ہیں، جہاں پر اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں پر پودے کو ہرا بھرا بنایا جا رہا ہے، جہاں پر زیور تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے، وہاں بھیجیں اور ان کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کریں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اس میں کوئی جاہل نہیں ہے، اس میں کوئی قید ہے، اس میں قید ہے کہ صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے. ورنہ قرآن پاک کا انداز ہے یا ایھا الناس سے بات ہوتی ہے. الناس کے مطلب ہے پیپل، مطلب لوگ، یعنی سارے لوگ، سارے لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اپنے کو یعنی اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اس آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، اور وہاں پر جہنم کے دروازے پر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو نہ وہاں پر رشوت لیں گے، نہ وہاں پر کوئی سفارش سنیں گے، وہ وحی کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ ان کو حکم دے گا وہ کریں گے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، ہم نماز و روزے کی پابندی کر لیں گے، ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم گناہوں سے بچ لیں گے، ہم اپنی زبان کو پاک کر لیں گے، ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھیں گے، ہم کسی کی چغلی نہیں کریں گے، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہم تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. لیکن اس میں جو کہا گیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، ہم اپنے بچوں کو، اپنے عورتوں کو کس طریقے سے بچائیں گے جہنم کی آگ سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جس طریقے سے تم اپنے آپ کو ہر چیز سے بچا رہے ہو، اللہ کے ہر منکر سے، ہر منہیات سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو، اسی طریقے سے تم اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس بات کا حکم کرو،
اس بات کا حکم کرو کہ اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کے جو اعمال کرنے کے ہیں ان کو کیجئے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے مان جائیں۔ نماز کا حکم دیا گیا نماز پڑھیں، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کریں، جب حج کی استطاعت ہو تو حج ادا کریں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزے رکھیں، اسی طریقے سے قربانی کریں، اس میں بھی وہ بھی آپ کے اوپر ہے، جو صاحب استطاعت ہے صاحب نصاب ہے وہ کریں۔ اور جو بچنا ہے وہ ہمیں کس چیز سے بچنا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر گناہ سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الحجرات میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمانوں سے، خیالوں سے اور آراء سے بچا کرو، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے گمان یہ گناہ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے مولانا سلیم صاحب کے بارے میں یہ گمان قائم کر لیا کہ مولانا سلیم صاحب یہاں پر مدرسہ چلا رہے ہیں، مکتب چلا رہے ہیں، کچھ بھی چلا رہے ہیں، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ترقیات سے نوازے اور یہ اپنے مدرسے کو، اس مکتب کو ایک مدرسے کی شکل دے دے اور بچیاں زیادہ سے زیادہ ان کے یہاں سے مستفید ہو۔ بہرحال میں بتا یہ رہا تھا، مثال دے رہا تھا کہ گمان کس کو کہتے ہیں اور وہ گمان گناہ کیسے بنتا ہے۔ گمان یہ ہے، ہم نے ان کے بارے میں گمان کر لیا کہ مولانا سلیم صاحب بائک سے چل رہے ہیں، اب یہ پتہ نہیں کہاں سے بائک لائے، ایسا تو نہیں ہے کہ مکتب کے پیسوں سے بائک لے آئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے انہوں نے کسی آدمی کو جو ہے بیوقوف بنا دیا ہے کہ فلاں کے لیے یہ ضرورت ہے اور آپ اس کا پیسہ دے دیجیے یہ بائک لے آئے۔ حالانکہ انہوں نے اپنی حلال کمائی سے وہ بائک لی ہے، انہوں نے اپنی محنت کی کمائی سے وہ بائک یا کوئی بھی چیز لی ہے، تو یہ گمان ہمارا یہاں پر گناہ ہو جائے گا۔ اس سے کہا گیا ہے کہ لوگوں کے بارے میں بہت سارے گمانوں سے بچیے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کسی عالم کا، کسی حاکم کا، کسی فلسفی کا، کسی مفسر کا، کسی خطیب کا یا کسی عالم دین کا یا حافظ قرآن کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس میں سب شامل ہیں، مرد ہو یا عورت، کیونکہ اس سے پچھلے والی آیت میں کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا من نسائکم، کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مذاق اڑانے کا جو علم ہے، جو ہنر ہے، وہ عورتوں کے پاس زیادہ ہے۔ مذاق اڑانے کا ہنر اور علم یہ عورتوں کے پاس زیادہ ہے۔ اللہ نے نساء کہا ہے، نساء کے معنی عورتیں، کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہو۔ اسی کے آگے یہ بھی ہے کہ بہت سارے گمانوں سے بچیں، بہت سارے گمان گناہ بن جاتے ہیں، اور آگے کہا گیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ آپ کسی کی جاسوسی نہ کریں، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑیں، کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ ہم سے آگے کیوں چاہ رہا ہے، یہ سب ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس سے قرآن نے صاف الفاظ میں منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا، لیکن ہمارا یقین اتنا کمزور ہو چکا ہے میری ماں اور بہنوں کہ ہمارا یقین اتنا کمزور ہو گیا ہے، ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے۔ ہم قرآن کی باتوں کو سنتے ہیں، ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں
نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے ہیں. یہ ہمارے اندر کمیاں ہیں جن کو ہمیں سدھارنا ہے، جن کے تحت یہ پروگرام شروع کیے گئے ہیں. انشاءاللہ ان کے فوائد سامنے آئیں گے، ان کے فائدے اور ان کے نتیجے سامنے آئیں گے. اس لیے کہ ہمارے مرد حضرات مساجد میں پہنچ جاتے ہیں، وہ درس قرآن سن لیتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی ایسا مرد نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ کہ جو مسجد سے درس سن کر آئے اور اپنے بیوی بچوں کو جو ہے اس کا خلاصہ بتا دے. ایسا کوئی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو ایسا، لیکن ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جو دینی تعلیم ہم حاصل کریں، جو ہم کو دین ملے، چاہے استاد سے، چاہے مسجد سے، مسجد کے ممبر سے، مسجد کے مؤذن سے، مسجد کے امام سے، مدرسے کے مدرس سے، اسکول کے ٹیچر سے، جو علم ہم کو ملے، دینی نالج ہم کو ملے، اسے ہمیں بانٹنا ہے، اسے ہمیں بانٹنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق دیا اور ہم کو پہنچانا ہے اپنی بہنوں تک جن کے دلوں میں نفرتیں بھری ہیں اسلام کے خلاف، جن کے دلوں میں نفرتیں بھری ہیں قرآن کے خلاف، جن کے دلوں میں نفرتیں بھری ہیں دین حق کے خلاف، جن کے دلوں میں یہ نفرتیں بھری جا چکی ہیں کہ اسلام سے دور رہیے، قرآن سے دور رہیے. حالانکہ قرآن اور اسلام اور نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے ہمیں یہ پیغام ان تک پہنچانا ہے. یہ ہمارا جو ابھی ایجوکیشن لائف چل رہی ہے یہ بہت اچھی لائف ہے. اس میں ہم اپنے فرینڈ سے، اپنے دوستی میں، فرینڈشپ میں کچھ بھی ان سے بتا سکتے ہیں. کیا وہ ہم کو جب دعوت دے سکتے ہیں اپنے مذہب کو اپنانے کی؟ کیا ہم اپنے مذہب کو نہ اپنانے کی، صرف اپنے مذہب کی یا ان کے مذہب کی؟ یعنی یہ اسلام سناتن ویدک دھرم سے ملتا جلتا دھرم ہے، تو اسلام کی باتیں بتانے میں ہمارے کیا حرج ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ بھی بتایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی سے زبردستی نہ کرے. کوئی اسلام قبول کرے تو اپنی خوشی سے قبول کرے، ورنہ زبردستی اگر کسی سے اسلام قبول کروایا تو وہ ماننے نہیں ہوگا، اس کے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اسلام کی دعوت دینا ہے، صرف اسلام کا پیغام پہنچانا ہے اپنے اخلاق اور اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے. اور یہ کام ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آج کی جو نوجوان بچیاں ہیں اور جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو ٹیچر سے یا کہیں کام کرنے ہیں، آفیسز میں جاتی ہیں، ان کے ذریعے سے بہت اچھا یہ کام ہو سکتا ہے. اور سب سے پہلے انسانیت کو بنیاد بنائیں کہ ہم انسان ہیں، سارے کے سارے انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں. اس لیے ہم انسانیت کے ناطے اپنا کام کریں، ہم انسانیت دکھائیں. ہمیں کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرنا ہے، ہم کو انسانیت کے ساتھ کام کرنا ہے. اس لیے کہ انسان بننا ہے، انسان بن کر دکھانا ہے اور انسانیت کا پیغام پہنچانا ہے. اور اپنی ماں اور بہنوں سے ہم ایک درخواست اور کریں گے کہ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کو لازم کر لیں. قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا، میں آپ کو بس یہی بات بتا کے انشاءاللہ وقت ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی وقت ہو رہا ہوگا. باتیں تو بہت ساری ہیں کہنے کو، لیکن انشاءاللہ ختم کرنے کی بات یہ بس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی تھی، یعنی آپ کا جو آخری حج تھا اس وقت آپ صلی اللہ